اسی لیے کہتا ہوں کہ ہماری نعتیہ محافل سے 4 چیزیں ختم کر دو، پبلک چلی جائے گی۔ بڑا نعت خان نہ بلاؤ، ایکو ساؤنڈ نہ ہو، لنگر نہ ہو، عمرے کے ٹکٹ ختم کر دو۔ پھر شہباز ہوگا اور 4 گلی کے چھوٹے چھوٹے بچے جو لولی پاپ چوس کے اس کی نعتیں سن رہے ہوں گے۔ او بھائی زور سے بولو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، حکم ہے کہ نہیں ہے؟ شاباش۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اس حکم پر کتنا عمل کیا؟ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا وہ معلوم ہونا چاہیے، تبھی تو اللہ کا حکم مانیں گے۔ رسول نے کیا حکم دیا وہ معلوم ہونا چاہیے، تبھی تو آپ حکم مانیں گے۔ اور اگر صرف اللہ رسول کی اطاعت کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کتاب الحکمت میں اس سے آگے نہ بڑھتا، فرماتا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی کرو، کیونکہ تمہیں قرآن و حدیث سے سب مل جائے گا۔ نہیں، ایک اسٹیپ آگے دیکھیں، بیان ہوا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کا بھی حکم مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ بہت سے اس کے معانی ذکر کیے گئے مطالب، جس میں سے قوی ترین یہ ہے کہ اپنے زمانے کے صحیح العقیدہ ان علماء، مجتہدین اور مفتیان کرام کا حکم مانو جو لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بچیاں جو مجھے پردے میں سن رہی ہیں، آج جا کے اپنے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ میں جا کر دیکھیں کتنے عالموں کا نام لکھا ہوا ہے، کتنے مفتیان کرام کا نام لکھا ہوا ہے، اور اگر آپ نے نمبر سیو کیا ہوا ہے تو پچھلے پورے سال میں کتنی آپ نے کالیں کی ہیں، کتنے واٹس ایپ میسیجز کر کے مسئلے معلوم کیے، ذرا معلوم کر کے بتائیں مجھے۔ اس کا مطلب ہے ہر چیز قرآن میں نہیں ملے گی، ہر چیز حدیث میں نہیں ملے گی، ضرورت رہے گی علماء کی، ان کے پاس آ کر ان سے مسئلے سیکھنے پڑیں گے۔ حدیث سے ثبوت دے دوں اس کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہا تو بلایا اور پوچھا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ عرضی اللہ کی کتاب سے۔ سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم نہ پاؤ تو کلام دیکھیں، یہ نہیں فرمایا اگر قرآن میں نہ ہو تو ہے، لیکن ہر ایک کو ملتا نہیں ہے۔ اگر تم قرآن میں نہ پاؤ تو عرض کی میں سنت رسول سے فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم وہاں بھی نہ پاؤ تو عرض کی پھر میں اپنی ذاتی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ان کے سینے پہ ہلکے سے محبت سے ہاتھ مارا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس نے اللہ کے رسول کو راضی کر دیا۔ اس لیے میرے بچوں یاد رکھیے، آج کو آپ کو بہکایا جائے گا، کیا ضرورت ہے مولویوں کے پاس جانے کی، کیا ضرورت ہے علماء کے پاس جانے کی، کیا ضرورت ہے باباؤں کو ماننے والے کی؟ ارے بھائی قرآن میں سب کچھ ہے، حدیث میں سب کچھ ہے، وہاں سے نکالو نا۔ او پپو، اگر آپ کسی سپر مارکیٹ میں چلے جاؤ پھر بھی وہاں پہ ہیلپر کھڑے ہوتے ہیں، پوچھنا پڑتا ہے یار فلاں کا فلاں چیز کہاں سے ملے گی؟ وہ کہتا ہے آپ یوں جائیے گا، یوں اڑیے گا، یوں جائیے گا، وہاں پر آپ کو وہ چیز ملے گی۔ ایک سپر مارکیٹ میں گھس جاؤ، فزیکلی حصی چیزیں سامنے موجود ہوں، جب تک کسی کی رہنمائی نہ ہو آپ مطلوبہ اسٹال تک نہیں جا سکتے۔ قرآن و حدیث کے سمندر میں اتر کے اس سے موتی علمی نکات نکالنا بغیر عالم کے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کو بہکاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔